جیسا کہ یہ ابھی لاک ڈاؤن کا موسم چل رہا ہے اور تقریباً ایک ماہ ہو گیا لاک ڈاؤن چلتے ہوئے، دوسری مرتبہ بھی پھر لاک ڈاؤن بڑھایا گیا۔ 3 مئی تک یہ اعلان کیا گیا اور 3 مئی تک دوسری مرتبہ کا لاک ڈاؤن کر دیا گیا بڑھا کر، لیکن اس میں کچھ یہ کہا گیا تھا کہ 20 کے بعد کچھ رعایتیں دی جائیں گی۔ ہاں یہ ضرور کہا تھا، لیکن اس کے اندر معاملہ یہ ہوا ہے محترم حضرات کہ کچھ جگہ کیسز پائے گئے ہیں، زیادہ پائے گئے ہیں، تو جہاں پر یہ کیسز زیادہ پائے گئے ہیں اس جگہ پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی، اور وہاں پر جیسا لاک ڈاؤن چل رہا تھا اسی طرح سے اس کا پالن کرنا ہوگا، اسی طرح سے وہ لاک ڈاؤن چلتا رہے گا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر ابھی ہمارے ہی ضلع میں تقریباً 10 سے 12 کیسز پازیٹیو پائے گئے، تو یہ ایک دم ہڑکم مچ گئی، چونکہ اتنے نہیں تھے، شاید 1 یا 2 کیس کوئی تھا جو میرے علم میں شاید نہیں ہے، یا 1 بھی نہیں تھا، لیکن ابھی ایک دم سے 10 سے 12 کیسز سامنے آ جانے سے ایک دم پورا پرشاسن کا محکمہ بھی حرکت میں ہے، اور اس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اگر ہم لاک ڈاؤن کا پالن نہیں کریں گے اور اسی طریقے سے اگر دوری نہیں بنائی ملتے رہے تو کہیں یہ چیز ہمارے گھر نہ آ جائے، کہیں ہماری بستی میں نہ آ جائے، اور اگر کسی ایک بستی میں آ گئی تو کچھ پتہ نہیں اس بستی کے کتنے لوگ اس سے متاثر ہوں، اور جس گھر میں آ گئی تو اس گھر کے تقریباً تمام لوگ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اللہ اپنی امان میں رکھے، اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ بہت ہی موذی اور بہت ہی مہلک بیماری چل رہی ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں۔ ہمارے کچھ بھائی اس کو بڑا ہلکے میں لے رہے ہیں اور بہت سے کہہ رہے ارے نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ دیکھیے، جب تک انسان کو موت نہیں آتی ہے انسان کہتا ہے بھئی جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، یا اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ موت بھی آنا ہے، لیکن آتی ہے، جب آتی ہے تو پھر وہ سمجھتا کہ ہاں آ گئی۔ ایسی اللہ نہ کرے کہ ہم پر یہ بیماری اور یہ پریشانی مسلط ہو، لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ آ گئی تو پھر لگے گا کہ ہاں آ گئی، پھر کیا کریں ہم۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ معلوم ہے آپ کو، اگر کوئی اس بیماری میں انتقال کر گیا تو اس کے لیے بڑا ایک اس کو پیک کر کے، ایک کور ٹیپ ہوتا ہے، اس کور میں اس کو پیک کر کے اور اس کو اور غسل دینے کے بھی اس کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ میرے سامنے تو کوئی ایسا واقعہ آیا نہیں ہے کہ جس کو کرونا سے انتقال ہوا ہو اور اس کو دفن میرے سامنے کیا گیا ہو تو اس میں جو ہے غسل دیا گیا کہ نہیں، لیکن جیسی افواہیں آ رہی ہے، سننے کو مل رہا ہے کہ اس کو غسل دینے کی بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے، اور اس کو قبر میں بند کر کے ہی لایا جاتا ہے اور ڈائریکٹ ایسے ہی دفن کر دیا جاتا ہے۔ اے لوگوں، تھوڑا سا ذرا اپنے بارے میں سوچو کہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے۔ عزیز و اقربا دیکھ تک بھی نہیں پاتے ہیں، اور اس میں اس طریقے سے ڈائریکٹ اس کو جو ہے دفن کر دیا جاتا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جاتا ہے کسی کو، چھونے بھی نہیں دیا جاتا ہے کسی کو۔ تو اس مہلک بیماری سے آپ اپنے آپ کو بچاؤ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اب جیسے 20 تاریخ کے بعد میں کچھ رعایت دینے کا معاملہ تھا، لیکن وہیں رعایت دینے کا معاملہ تھا کہ جہاں پر یہ کیسز بالکل نہ پائے جائیں، زیرو ہوں، یا الیکٹرک کا جو محکمہ ہے کچھ اس میں رعایت دینے کا معاملہ تھا، لیکن جہاں پر یہ کیسز پائے جا رہے ہیں، جہاں پر یہ معاملات بڑھ رہے ہیں، وہاں پر احتیاط کرنا ضروری ہے۔ یہ پرشاسن کی لڑائی نہیں، یہ حکومت کی لڑائی نہیں، یہ ہماری سب کی لڑائی ہے۔ آپ کو اور مجھے سب کو مل کے لڑنا ہوگا، اور سارے علماء
کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی عالم ہو، متفقہ طور پر سب یہ کہہ رہے ہیں اس میں احتیاط رکھنا چاہیے. احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط ہی اس کا علاج ہے. اگر آپ نے احتیاط نہ کیا تو آپ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہو، آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو، اور یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. اپنے اوپر ظلم کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا، یہ بھی اسلام کے خلاف ہے. آپ کو شریعت یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. اسلام کہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو. معزز سامعین، بہت سے لوگ بڑی، میں ان کی تعریف بھی کروں گا اور میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بہت اچھے سے اس لاک ڈاؤن کا پالن کیا ہے. وہ اپنے گھروں سے نکلے نہیں ہیں، انہوں نے بچوں کو نکلنے نہیں دیا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے، اور کبھی بہت ضرورت سے، سخت ضرورت سے نکلے بھی ہیں تو انہوں نے اپنے منہ پر ماسک لگایا ہوا ہے، اس احتیاط کے ساتھ نکلے ہیں. لیکن چند ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو ابھی پتہ نہیں کون سی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں. کچھ لوگ تو کہتے ہیں صاحب بھائی ایسا کچھ نہیں ہے اسلام میں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، ہمیں تو وہ نہیں کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، اور ہمیں کیا کرنا ہے، یہ تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. کبھی کبھی حکم جو ہے اتفاق رائے اگر ڈاکٹر کی ہو جائے اور وہ چیز شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے تو پھر ڈاکٹر کی رائے پر بھی عمل کیا جائے گا. لیکن اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کا پالن اگر آپ کر رہے ہیں تو یہ چیز شریعت سے نہیں ٹکرا رہی ہے. معزز سامعین، اس میں اب ڈاکٹر کی رائے متفقہ طور پر یہ ہے کہ بچا جائے، ایک دوسرے سے دوری بنائی جائے. دوری بنانا ہی اس کا علاج ہے، تو کیوں نہ ہم اس پر عمل کر لیں؟ کیوں ہم پھر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کئی ساری خبریں میرے پاس آئیں کہ فلاں جگہ ایک شخص کو یہ بیماری ہوئی تو اس کے سارے گھر والوں کو چیک اپ کے لیے لے جایا گیا. یہ نہ سوچیں کسی ایک کو بیماری ہو گئی تو وہ ایک ہی اس میں مبتلا رہے گا، اس کے گھر والوں کو اگرچہ نہ بھی ہو لیکن شک کے طور پر اس کے گھر والوں کو لے کے جایا جائے گا، اور لے جانے کے بعد پھر اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی لے جایا جائے گا، اور لے جانے کے بعد سب کا چیک اپ ہوگا، اور اگر کوئی پازیٹو پایا گیا تو پھر اس کا بھی علاج ہوگا. اور یہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. ابھی مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ حضرت اس کا جو وائرس ہے اتنا خطرناک ہے، اس کا جو جراثیم ہے، اسٹیل پر اگر دھوپ میں بھی اس کو رکھ رہے ہیں تو تقریباً 40 گھنٹے سے زیادہ تک وہ زندہ رہ رہا ہے. اتنا خطرناک اس کا وائرس ہے، اتنا خطرناک اس کے کیٹانو ہے کہ اسٹیل کو اگر کوئی آدمی چھو دے جو کرونا وائرس سے متاثر ہو اور اس پر وہ وائرس لگ جائے، اس کو دھوپ میں بھی اگر آپ رکھو تو 40 گھنٹے سے زیادہ تک اس کا وائرس زندہ ہے. کتنا خطرناک ہے یہ. اس کو آپ ہلکے میں لے رہے ہیں. ابھی بھی بہت سے لوگ بہت ہلکے میں لے رہے ہیں. جن گاؤں تک، جن بستیوں تک، جن شہروں تک یہ وبا نہیں پہنچی ہے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، وہ خوشی منائیں، رب کا شکر ادا کریں، اور اس پر جو ہے وہ بھاگے نہ پھریں بلکہ اس پر احتیاط اور برتیں. احتیاط جب برتیں گے تو آگے کو اس سے بیمار ہونے کا خطرہ ان کا کم ہو جائے گا، ٹل جائے گا. اور غیر اجنبی جو آدمی آئے اس سے بھی آپ 1 میٹر کی دوری بنا کر کے رکھیں، اور اس 1 میٹر کی دوری سے ہی آپ اپنی گفتگو کر لیں. 1 میٹر کی دوری سے گفتگو ہو جائے گی، کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ لیکن آج بھی کچھ نوجوان من چلے لڑکوں کو دیکھ رہے ہوں گلوں میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں. ہاتھ ڈالنا گلے میں تو ویسے بھی غلط ہے، ہاتھ ڈال کے گھومنا تو ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اب تو دوری بنانے کے لیے کہا گیا تو ایک دوسرے کے گلے میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں. اس کی سانس کا ایفیکٹ اس پر پڑے گا، اس کی سانس اس تک پہنچے گی، تو اس کا خیال نہیں رکھنا ہمیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پرشاسن
زبردستی آپ کو نہیں لاک ڈاؤن کرانا چاہ رہا، پرشاسن پریشان ہے لاک ڈاؤن پہ عمل کرانے کے لیے، اس لیے بھاگا پھر رہا، راتوں کی نیند اڑ گئی ہیں اس کی۔ لاک ڈاؤن کرانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کتنا بڑا نقصان حکومت کا ہے۔ اسپورٹ سب بند، ٹرانسپورٹ سب بند، انپوٹ سب بند، آنا جانا بند، حکومت کا سب سے زیادہ نقصان ہے۔ پرشاسن کو بہت زیادہ پریشانی ہے لاک ڈاؤن کرانے میں اور اس پر عمل کرانے میں، راتوں کی نیند اڑی پڑی ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کے ہت میں ہے، کہیں نہ کہیں اس سے ہمارے دیش کا فائدہ ہے۔ آپ اگر لاک ڈاؤن کا پالن نہیں کریں گے، آپ اس کا النگھن کریں گے، کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر جرمانہ بھی ڈالا جا رہا۔ کتنے لوگ جرمانے کی رسید لیے گھوم رہے ہیں، کتنے کی موٹر سائیکلوں کے 3-3 ہزار کے جرمانے ہو گئے۔ تو سب اس چیز کا جو ہے آپ خیال رکھیں، اور خیال رکھنے کے بعد میں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے ہم کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔